بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم. محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. یہ نسبت ایک بہت بڑا اعزاز ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کا یہی وقت کسی ناول کے پڑھنے میں گزر رہا ہوگا,
کسی اخبار کے مطالعے میں گزر رہا ہوگا، یا کہیں ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر فحش اور واہیات قسم کے پروگرام دیکھنے میں وقت گزر رہا ہوگا۔ وقت وہی ہے، انسان بھی ہم جیسے ہی ہیں، لیکن نسبت کے فرق سے ان کے اور ہمارے وقت میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ ان کے وقت کی نسبت واہیات اور بیکار پروگراموں کی طرف ہو کر ان کا وقت بھی ضائع جا رہا ہے، اور آپ کا اور ہمارا وقت محض اللہ کی توفیق اور فضل و کرم سے قرآن کریم کی طرف منسوب ہو کر اس مجلس کے اندر خاموش بیٹھنے سے بھی انشاءاللہ قیمتی بنتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم وہ لازوال کتاب ہے، وہ کتاب مقدس ہے جو انسانی زندگی میں انقلاب کا پیغام برپا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ انسان کی جتنی پستی، جتنی گراوٹ ہو سکتی ہے، یہ قرآن کریم ان ساری پستیوں اور ساری ذلت اور گراوٹوں کا علاج کرتے ہوئے انسان کو وہ بلندیاں اور عظمت نصیب فرماتا ہے کہ یہ انسان کہاں تو گندے پانی کا قطرہ کہلاتا ہے اور کہاں یہ انسان مسجود ملائک بن جاتا ہے، فرشتے اسے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے اور جا بجا اس بات کو دہرایا ہے قرآن کریم نے، اور انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان تو تھوڑا سا اپنی ذات اور اپنی ہستی کے اندر غور کر لے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ارے انسان تجھ پر ایسا وقت گزر چکا ہے اور ایسا دور اور ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ لم يكن شيئا مذكورا، تو تذکرے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی عمر کا حساب کر کے دیکھے، 30 سال کی عمر والا یہ سوچے کہ 30 سال پہلے دنیا میں اس کا کوئی تذکرہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کا وجود ہی نہیں، کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا، اس بنا پر وہ تذکرے کی چیز ہی نہیں تھا دنیا کے اندر۔ 40 سال والا 40 سال سے پہلے غور کرے، 50-60 سال والا اپنی عمر سے پہلے کے وقت میں غور کرے، تو ایک تو لم یکن شیئا مذکورا اس اعتبار سے کہ یہ انسان تھا ہی نہیں، اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس بنا پر اس کا تذکرہ ہی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ لیکن ایک اس اعتبار سے لم یکن شیئا مذکورا ہے کہ یہ انسان جس چیز سے بنا ہے نا، ذرا اس میں تھوڑا سا غور کر لے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ارے انسان تو غور تو کر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان تجھے مٹی کے جوہر سے ہم نے اس طریقے پر بنایا ہے کہ پہلے نطفہ تیار ہوا، گندا قطرہ تیار ہوا، پھر گندے قطرے سے لوتھڑا تیار ہوا، پھر لوتھڑے سے ہڈیاں تیار ہوئیں، پھر اس پر گوشت اور پوست چڑھا کر کے اللہ نے خوبصورت چلتا پھرتا انسان بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، انسان جیسے اللہ نے تجھے گندے قطرے سے پیدا کر کے چلتا پھرتا خوبصورت انسان بنایا ہے، مرنے کے بعد اللہ پھر تجھے اسی طریقے پر زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ تو قرآن کریم جا بجا انسان کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ انسان اپنی تخلیق میں غور کر، تو جس چیز سے بنا ہے، کوئی مہذب انسان، کوئی شریف انسان اپنی مجلس کے اندر اس قطرے کا نام لینا بھی خلاف ادب سمجھتا ہے، کوئی اس بات کا تذکرہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس گندے اور غلیظ قطرے کا نام لیا جائے جس کے جسم سے نکلنے سے پورا جسم ناپاک ہو جائے، کپڑے پر لگ جانے سے پورا کپڑا
کپڑا ناپاک ہو جائے، لیکن اس غلیظ اور گندی چیز کو اللہ فرماتے میں نے ایسا خوبصورت انسان بنا دیا ہے کہ آدم کی شکل میں انسان بنایا اور سارے فرشتوں سے کہہ دیا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے مل کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے بتایا کہ انسان کی پستیاں کہاں ہیں، اور جب یہ انسان بلندیوں پر آتا ہے تو اس کی رفتیں کتنی بلند ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، قرآن کریم کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچان جائے، انسان کو اس کی اپنی معرفت نصیب ہو جائے، اور پھر انسان کی اپنی معرفت کے اندر رب کائنات نے اپنی معرفت کو رکھا ہوا ہے۔ یہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان جائے گا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ اس لیے کہ کسی بھی پروڈکٹ کو دیکھ کر، کسی بھی مصنوعات کو دیکھ کر کے اس کے صانع کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے کہ کتنا سمجھدار، کتنا زیرک اور کتنی بلندیوں والی شخصیت ہوگی جس نے اس اعلیٰ چیز کو تیار کیا اور پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی گندی اور غلیظ چیز کو اتنا بلندیوں والا انسان بنا دینا یہ ہمارا کارنامہ ہے۔ جس اللہ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو وہ اللہ کتنی بڑی طاقت اور قوت رکھنے والی ذات ہوگی۔ اس بنا پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان جائے۔ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار انسان اور زیرک انسان وہ کہلاتا ہے جو اپنی شناخت کر لے، اپنے آپ کو پہچان جائے۔ مشہور واقعہ ہے، ہارون رشید خلیفۃ المسلمین، عباسی دور کا مضبوط ترین خلیفہ، جس کی سلطنت بھی انتہائی وسیع تھی اور اپنی سلطنت پر اس کی گرفت بھی انتہائی مضبوط تھی، اور بڑا تعلیم یافتہ انسان تھا۔ لیکن جیسا بادشاہوں کے طور اطوار کچھ بادشاہوں کے ہوتے ہیں، کچھ بادشاہ گروں کے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کو اٹھا کر کے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید کی سواری جا رہی ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں، راستے صاف کیے جا رہے ہیں، لوگ اٹھ اٹھ کے سلامیاں دے رہے ہیں، راستے کے دو رویا لوگ کھڑے ہوئے بادشاہ سلامت کی خدمت میں سلامیاں دے رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن وہی فٹ پاتھ پر ایک اللہ والا انسان بیٹھا ہوا ہے، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان اللہ والوں کے پاس جو جوہر ہوتے ہیں نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، ان اللہ والوں کے قدموں میں جو جوہر ملا کرتے ہیں، اللہ کی قسم بادشاہوں کے خزانے ان جواہر سے خالی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا جنہیں لوگ مجنوں، دیوانہ اور پاگل سمجھتے تھے، لیکن وہ اللہ والا انسان تھا، اسے اللہ نے اپنی معرفت عطا فرما رکھی تھی۔ راستے کے ایک کنارے پہ بیٹھے ہوئے، گردن جھکائی ہوئی ہے، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں۔ بادشاہ کی سواری قریب سے گزر جاتی ہے، لوگ اٹھ اٹھ کے سلامیاں دے رہے ہیں، بہلول دانا اٹھتے ہی نہیں، وہ سر نیچے جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آخر کیا ہوا؟ چغل خور تو بیٹھے ہوتے ہیں نا، کسی نے چغلی کھائی کہ بادشاہ سلامت، اسے آپ کا احترام نہیں، اگر احترام ہوتا تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، آپ کو سلام کرتا، اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے سلام بھی نہ کیا۔ تو ہارون رشید تو ان کے بڑے معتقد تھے، ہارون رشید نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو مجھے بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں، معلوم ہوتا ہے انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا، مستغرق ہیں، مراقبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مجھے پہچانا نہیں ہوگا، اس بنا پر انہوں نے مجھ سے سلام نہیں کیا۔ ہارون رشید نے اپنی سواری رکوا دی، نیچے اترے، آگے بڑھے،
बहलुल दाना के पास पहुंचे। वो अल्लाह का बंदा जिसे अल्लाह की आजमतें, जो अल्लाह की आजमतों से रूशनास हो चुका था, उसे भला दुनिया की ये आरजी बड़ाइयां उसकी कहां खातिर में आती थी। उनकी निगाहें झुकी रही। बादशाह ने सलाम किया, उन्होंने सर झुकाए झुकाए वालेकुम अस्सलाम कह दिया। बादशाह ने कहा, बहलोल आपने मुझे पहचाना नहीं? बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह ने फिर भी निगाहें ऊपर नहीं उठाई, नजरें झुकी रही, गर्दन झुकी रही और नीचे देखते हुए कहने लगे कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पहचाना है। बादशाह ने पूछा, मैं कौन हूं? बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे, तू कौन है? मैं तुझे बताता हूं, तू एक मनी का गंदा कतरा था। गंदे रास्ते से गंदी जगह पे जाकर के तुझे डाला गया और 9 महीने 10 दिन तक गंदी जगह पे रख करके तुझे तैयार किया गया। जब तू तैयार हो गया तो गंदे और नापाक रास्ते से निकाल करके तुझे बाहर लाया गया। फिर गंदगी तेरे पेट के अंदर मौजूद है और कल मरने के बाद फिर कब्र के अंदर जाकर के बोसीदा हो जाएगा, तेरे अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ान आना लग जाएगी और कीड़ों की तो खुराक बन जाएगा। मैं तुझे जानता हूं। हारून रशीद कहने लगे कि बहलोल पहचाना तो तूने पहचाना है, इन लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं। मेरे दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, बस कुरान ये कि बहलोल दाना ने कुरानी अंदाज में मारिफत करा दी इंसान की कि इंसान तू अपने आप को पहचान तो सही, तू कितना ऊंचा हो जाएगा, कितनी बुलंदियों पे चला जाएगा। याद रख, इन्नका लन तखरिकल अर्द व लन तबलुगल जिबाल तूला। याद रख, तेरे चलने से, तेरे पैर की ठोकर लगने से न मेरी जमीन फटेगी और न तेरा सर उठाने से तू मेरे पहाड़ों से बुलंद भी नहीं हो सकता। तू क्या है, तेरी हैसियत क्या है? तो कुरान करीम इंसान को इस अंदाज में तारुफ करा रहा है कि इंसान के सामने उसका अपना कच्चा चट्टा सब खुल करके सामने आ जाए और ये इंसान समझ जाए कि मैं क्या हूं, मेरी हस्ती और मेरी हैसियत क्या है। इस बिना पर मैं ये कहा करता हूं कि सूरह अलक, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इस सूरत के अंदर अल्लाह ने इस्लामी निसाब तालीम को भी बयान कर दिया है और निसाब तालीम के मकासिद और उसके मतालिब को भी खोल करके सामने कर दिया है। इस्लामी निसाब तालीम का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी मारिफत भी हासिल कर ले और अपने खालिक की मारिफत भी हासिल कर ले। अगर ये बात इंसान के अंदर पैदा हो जाती है कि वो अपने आप को भी पहचान जाता है और अपने खालिक को भी पहचान जाता है, अल्लाह की कसम इससे बड़ा अजीम इंसान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जिसने अपने आप को भी पहचाना और अपने खालिक को भी पहचाना, सरकार मदीना सईद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती कोई नहीं है। सरकार ने रब्बे कायनात को पहचाना हुआ था। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी तारीफ रब्बे कायनात की फरमाया करते थे, कायनात में आज तक इतनी तारीफ करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन सारी तारीफें बयान करने के बाद भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाया करते थे? अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। मेरे मौला, तूने मुझे इतना इल्म दिया है, तूने मुझे कुरान दिया है और सारी दुनिया की तालीमात भी दी हैं, मैं फिर भी अगर तेरी तारीफ करने लगूं तो मेरे मौला जैसा तेरा हक है मैं अदा ही नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि कुरान करीम की इन आयात में इस्लामी मदारिस का निसाब तालीम भी बयान किया गया और निसाब तालीम के मकासिद और मतालिब को भी सामने कर दिया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। बंदे, तेरी पैदाइश तो लोथड़े से और पैदा करने वाली जात तेरा रब है और रब्बुकल अकरम है, वो आदमतों वाला रब है, उसने तुझे पैदा किया है। याद रख, उस आदमतों वाले रब के हुक्म के मातहत आ जाएगा और उस आदमतों वाले रब की इबादत के अंदर तू अपने आप को मसरूफ कर लेगा तो याद रख, रब्बे कायनात तुझे भी आजमतों वाला इंसान बना करके खड़ा कर देंगे। तेरी आजमत है, आजमतों वाले रब के अहकाम की शनाख्त और पहचान है। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने यही तो कहा है कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो। अल्लामा अकबर इलाहाबादी ने भी
اسلامی نصاب تعلیم کو بیان کیا ہے کہ نصاب تعلیم کی خوبی اور کمال کیا ہے. تم شوق سے کالج میں پلو اور پارک میں پھولو، ارے جائز ہے غباروں پہ اڑو اور چرخ پہ جھولو، آسمانوں پہ چلے جاؤ، چاند ستاروں پہ چلے جاؤ، مریخ اور زحل کی سیر کرنے لگ جاؤ، لیکن یاد رکھو پر ایک نصیحت بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اگر تیرے پاس اس نصیحت پر عمل ہے تو اپنے آپ کو بھی جانتا ہے اور اپنے خالق کو بھی جانتا ہے. اللہ کی قسم دنیا کی جتنی بلندیوں پر چلا جائے گا تو عظیم انسان ہی رہے گا، چاہے تحت الثری میں چلا جائے، چاہے آسمانوں کی بلندیوں پر چلا جائے، تیری آنکھوں سے انکار کوئی نہیں کر سکے گا. تو میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، اسلامی مدارس کیا سکھاتے ہیں؟ اسلامی مدارس انسان کو معرفت سکھاتے ہیں. اور معرفت کی معنی کیا ہے؟ کیس من دان نفسہ، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان جائے. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی تیاری میں اپنے آپ کو مشغول کر لے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بیوقوف انسان وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات پوری کرتا رہے. وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ پر تمنائیں لگا کے بیٹھا رہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. ارے بندے، تو نے کیا کیا ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے اور اللہ کی مغفرت کی امیدیں لگا کر کے بیٹھا ہے؟ کچھ کرے گا تبھی تو اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اتریں گی. تو میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، انسان اپنے اندر معرفت الہی پیدا کرے اور پھر اپنے اندر معرفت ربانی کو پیدا کرے. اللہ کی معرفت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، اپنی ذات کی معرفت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. قرآن کریم اس انسان کو جا بجا یہی پیغام دیتا ہے اور یہی اس انسان کو سکھلاتا ہے. دعا اس بات کی ہے کہ رب کائنات اس قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما دے. اس لیے کہ میرے دوستو، اگر حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک نسخہ لکھ کر کے دے دیں اور آپ اس نسخے کو چوم کر کے اور اوپر کہیں تاک کے اندر رکھ دیں تو آپ صحتیاب ہو جائیں گے. کیوں جی؟ مزدور کالونی والے کوئی سمجھتے بھی ہیں میری بات کو؟ کیوں جی؟ اگر ڈاکٹر کے نسخے کو لے کر چوم کر کے آپ اوپر رکھ دیں تو اس سے صحتیاب ہو جائیں گے؟ نہیں صحتیاب ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ قرآن کریم جس طریقے پر صحابہ کرام میں انقلاب برپا کر چکا ہے، اس قرآن کریم نے جس طریقے پر خیموں کے بسنے والے اور صحراؤں کے رہنے والے اور اونٹوں کے چرانے والوں کو اٹھا کر صدیق اکبر بنا دیا تھا، فاروق اعظم بنا دیا تھا، غنی ذو النورین بنا دیا تھا اور علی مرتضی بنا دیا تھا. اللہ کی قسم یہ قرآن آج بھی یہی انقلاب برپا کرنا جانتا ہے. لیکن یہ انقلاب برپا کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر آج قرآن ہمارے اندر موجود ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہمارے اندر موجود ہیں، اتنے مدارس قائم ہیں، پھر یہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ یاد رکھیے کہ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، ایسا انقلاب لانے کے لیے اس قرآن کریم کو اس انداز پر استعمال کرنا پڑے گا جس انداز پر سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کا طریقہ بتایا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں دیا کرتا ہوں اسی بات کو سمجھنے کے لیے. ریوالور کی گولی، بندوق کی گولی آپ ہاتھ میں لے کر کے کہیں کہ اس گولی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر شیر کے دماغ میں جا کر کے لگ جائے تو اس کا دماغ اڑا کر کے رکھ دے، ہاتھی کے بھیجے میں جا کر کے لگے تو اس کا بھیجا بھی اڑا کر کے رکھ دے. لیکن پھر آپ ہاتھ سے لے کر کے یوں کر کے پھینک کے ماریں تو بلی تو کیا چوہا بھی اس سے نہیں مرے گا. وہ اتنی چھوٹی گولی ہوتی ہے کہ اس سے چوہا بھی نہیں مرنے کا اگر آپ پھینک دیں تو آپ کہیں گے کہ صاحب یہ کیا ہوا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس گولی کی جگہ تیرے ہاتھ کی 2 انگلیاں نہیں بلکہ بندوق کی نالی ہے. بندوق کی نالی کے اندر اس گولی کو رکھ اور پھر اس کی تاثیر کو آزما کر کے دیکھ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں وہی تاثیر موجود ہے، لیکن اس قرآن کریم کو اس کی اپنی جگہ پر لا کر کے رکھو. اس قرآن کریم کا محل اونچے اونچے طاق نہیں، ریشمی غلاف نہیں. اس قرآن کریم کا محل اس انسان کی آنکھیں
اس انسان کا قلب و جگر ہے، اس انسان کے اعضاء و جوارے ہیں. اگر یہ قرآن کریم کو اس کا مقام، مسلمان قرآن کریم کو اس کا مقام اگر آج دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم قرآن کی تاثیر آج ظاہر ہو جاتی ہے. تو میرے دوست اور محترم بزرگوں، میں نے عرض یہ کیا کہ قرآن کریم کی آج تاثیر کے ظاہر نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا بھی نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے تو سمجھا نہیں جاتا، اور سمجھا جاتا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا. اور یہ مدارس انہی مقاصد کے پیش نظر بنائے گئے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ چند طلباء کو ڈگریاں دے کر کے فارغ کر دیا جائے، بلکہ ایسے عارفین باللہ پیدا کیے جاتے ہیں کہ جنہیں اپنی معرفت بھی حاصل ہو اور اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو، اور عملی زندگی کے اندر صرف اپنے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہو. آج مسلمان کو ان مدارس کی اہمیت کے ادراک نہیں، لیکن دنیا کی کفر کی طاقتیں، عالمی کفریہ طاقتیں ان مدارس کی قوت کا ادراک رکھتی ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ مدارس ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں، اس لیے مدارس کے خلاف پروپیگنڈے، مدارس کی کردار کشی اور مدارس کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرنا. لیکن یاد رکھیے کہ رب کائنات کے مقابلے پر آنے والا کبھی پنپ نہیں سکتا. رب کائنات کے مقابلے میں آنے والا کبھی دنیا کے اندر پنپ نہیں سکتا. بس اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے اور اس قرآن کریم کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما دے. جو ادارے اور مدارس اس قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول و منظور فرما لے اور اس کے اثرات کو ہمارے معاشرے کے اندر عام و تام فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.